میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، حق تعالیٰ کا لاکھاں شکر ہے جس نے ہمیں یہ خوشی کا دن نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو خوشیوں کے دن نصیب فرمائے، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ اور یہ دو عبادتوں کی تکمیل کی خوشی میں حق تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ رمضان کے روزے رکھے، عید الفطر کا دن عطا فرمایا، اور اسی طرح حج کیا تو حق تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ اور یہ دن ایسا ہے، عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے میدان میں، مسجد میں، جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، عید کا اجتماع ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اس اجتماع کے اوپر فخر فرماتے ہیں، اور عید کی نماز پڑھنے والے سب کے لیے اپنی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ میرے محترم سامعین، ہم نے عید کو بھی وہ عام دنوں کی طرح گلے سے اتارنے کا معمول بنا لیا، جلدی جلدی جان چھوٹ جائے۔ بھئی سال کے بعد عید آنی ہے، کوئی روز تھوڑی ہے، جلدی جلدی جان چھوٹ جائے، بس یہ مزاج نہ بنائیں، بلکہ محبت سے پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، محبت سے بیٹھیں۔ ہمارے کچھ ماشاءاللہ مہمان ایسے ہیں جو سال کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، اور ان کو جلدی بھی سب سے زیادہ ہے کہ بابی نماز کھڑی ہو جائے۔ ہمارے لیے سبھی قابل احترام ہیں۔ تو ہمارا جو مضمون چل رہا تھا جمعے کے اوپر، تو اس بات کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد کے طور پر آج یہ دن منایا جاتا ہے، تو وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع، جس کو قرآن نے کہا، مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ کوئی جھونپڑی نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں، مگر اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب کچھ دن تک تو وہ پانی اماں ہاجرہ پیتی رہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری دادی وہ پانی پیتی رہیں، اور چند کھجوریں تھیں وہ کھاتی رہیں، اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ لیکن پھر پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، اب چھاتی کے اندر دودھ نہیں، ظاہری بات ہے خود کچھ کھائے گی تو دودھ ہوگا۔ اب پانی کی پیاس خود کو بھی لگی اور بچہ بھی تڑپنے لگا، تو حضور فرماتے ہیں میری دادی وہاں سے پھر چلی صفا کے اوپر، صفا پہاڑی پر، کہ یہاں اونچی جگہ پہ چڑھ کر دیکھوں کوئی قافلہ نظر آئے، کوئی آبادی کے آثار نظر آئیں، کوئی زندگی کے آثار نظر آئیں۔ تو کچھ نہیں نظر آیا۔ نیچے اتری، اور پھر دل میں خیال آ رہا ہے کوئی درندہ میرے بچے کو اٹھا کر نہ لے جائے، تو اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہیں اور بھاگتی ہیں، اور پھر مروہ کے اوپر پہنچی، پھر وہاں جا کر دیکھا شاید کوئی آثار نظر آ جائے۔ آواز دے رہی ہیں، کوئی پکارنے والا، کوئی سننے والا نہیں۔ 7 چکر لگائے۔ حق تعالیٰ کو اپنی بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک حج عمرہ مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک یہ جو عاشقانہ ادائیں ہیں تم ان کو پورا نہیں کرو گے۔ اور حج یہ خالصتاً عاشقانہ عبادت ہے۔ اگر عقل سے سوچو گے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ آج جس کو تھوڑی سی زیادہ عقل مل جائے نا جی، وہ ہر بات میں کہتا ہے کیوں، وہ آگے سے کہتا ہے۔ مگر ابراہیم آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، جتنے امتحان ہیں کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتا، مگر آپ نے کسی پر بھی کیوں نہیں کہا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ذمہ دار تھے، تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہے اور عشر بھی واجب ہے۔ جب کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کیوں کا کیا معنی ہے؟ لڑائی ہے؟
اگر آپ میرے شاگرد ہوتے مرید ہوتے، یہ بایاں ہاتھ دیکھا یہ پورے زور سے آپ کے چہرے کے اوپر آتا اور آپ کو عقل آ جاتی کہ خدا کے حکم کے آگے ہوتے کون ہے تم کیوں کرنے والے؟ یہی کیوں ہی تو توڑنی ہے. کیوں کا کیا مطلب؟ فلاں چیز ہمارے اوپر فرض ہے، کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ کیوں؟ کیا منافق کیا کرتے ہیں. اور جو خدا کے عاشق ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے یہ مسئلہ عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا. جو میرے پروردگار کا حکم ہے میں نے اس کو پورا کر کے دکھانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ عاشقانہ مزاج ہی تو دیا ہے امت کو کہ خدا کے حکم کے آگے مر مٹو، وہاں اپنی عقل نہ چلاؤ، وہاں یہ دیکھو ہمارے پروردگار کا حکم کیا ہے. مائی ہاجرہ دوڑ رہی ہیں، خدا کو دوڑنا پسند آیا، قانون بنا دیا. اور حق تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں، بس ایک ادا ہی پسند آ گئی اسی پہ بخشش کر دیتے ہیں. کوئی ادا تو بناؤ تو صحیح، کوئی بخشش کا بہانہ بناؤ تو صحیح. 7 چکر لگائے، واپس آئیں، کیا دیکھا؟ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اس کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اور حضور فرماتے میری دادی مٹی سے اس کو روکنے لگی اور زبان سے کہنے لگی زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا. فرمایا اگر میری دادی باڑ نہ لگاتی نہ روکتی تو ہو سکتا ہے یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، مگر آپ دیکھ لیں کہ پھیل پھر بھی پوری دنیا میں گیا ہے. حاجی ایمانداری سے تو چلو جو 4-5 کلو لاتے ہی لاتے ہیں، اس کے علاوہ جو وہ ہینڈ کیری اور جناب پھر بیگ میں چھپا کر اور پھر پتہ نہیں کیسے کیسے اور کتنا کتنا پانی اٹھا کے لے آتے ہیں جی. چھوٹے سے 2 چشمے ہیں، اسماعیل کی جو ایڑیاں لگی اس سے چھوٹے چھوٹے 2 چشمے ہیں، مگر وہاں سے نکلنے والا پانی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہاں عرب والا میں سینکڑوں گھر ہے جہاں پہ آج بھی آب زمزم پڑا ہوگا. تو اس پانی کی یہ برکت ہے. اگر کوئی یہ پانی پیتا رہے اور کوئی چیز نہ کھائے تو اس کی صحت بالکل کمزور نہیں ہوگی، بالکل کمزور نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر پینے کے بھی اجزاء ہے اور کھانے کے بھی اجزاء ہے. ایسا پانی پوری دنیا میں نہیں ہے. میں نے جمعہ کی گفتگو میں بھی کہا تھا آج اس سائنسی دور کے اندر، اس ترقی یافتہ دور کے اندر مکہ مکرمہ میں ایک بھی پانی کا چشمہ نہیں ہے سوائے آب زمزم کے. اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں جب میں بہاریں عطا کرنا چاہتا ہوں میں اسباب کو نہیں دیکھتا، بس میں حکم دیتا ہوں اور وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے. وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کیا جہاں آج تک ایک چشمہ جاری نہ ہو سکا. سمندر سے پانی آتا ہے، آپ دیکھیں گے بلڈنگوں کے اوپر پانی چڑھ رہا ہے، گاڑیاں پانی چڑھا رہی ہیں. تو میرے محترم سامعین، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا اور میرے کملی والے پیغمبر کے قدموں سے حوض کوثر بنا ہے. پانی پی رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، یا اللہ لوگوں کے دل کھینچے چلے آئیں. دیکھ لو آج تک بھی کھینچے چلے آ رہے ہیں. جو گیا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے، جو نہیں جا سکا وہ بھی تڑپ رہا ہے. کسی طرح بیت اللہ کی زیارت ہو جائے، حرمین شریفین میں میرا جانا ہو جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. پانی پی رہی ہیں اور بچے کی پرورش کر رہی ہیں. ایک قبیلہ قریب سے گزرا، دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں اور اس وقت پرندے وہاں اڑتے تھے جہاں نیچے پانی ہو. انہوں نے کہا یہاں پانی لگتا ہے. قریب آئے دیکھا تو پانی ایک خاتون بیٹھی ہیں اور بڑی عزت دار خاتون ہے، ایک نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے اور میرے کملی والے پیغمبر کی دادی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اجازت مانگی، ہم یہاں پڑاؤ ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہو، کوئی بات نہیں. اب وہ بھی آ گئے، انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو بلا لیا. ہم جہاں رہتے ہیں ہماری بستی میں پانی نہیں، یہاں دیکھو کتنا اچھا پانی ہے، ایسا پانی بھی کہیں نہیں. دیکھتے ہی دیکھتے آبادی ہو گئی. جو بھی آتا مائی ہاجرہ سے اجازت مانگتا اور وہاں آ کر آباد ہو جاتا. خلیل کی دعا پوری ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا یہاں تو جنگل میں منگل لگا ہوا ہے، یہاں تو آبادی ہو گئی. اور حضرت اسماعیل دوڑنے لگے، پھر رہے ہیں
دیکھ کر بڑا دل کو سکون ہوا، لیکن امتحان کا اگلا پرچہ بھی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ مانگا تھا بڑھاپے کے اندر، 87 سال کی عمر میں بیٹا ملا، فرمایا ربی حب لی من الصالحین، الہ العالمین نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دیجئے۔ صرف بیٹا نہیں، نیک بھی۔ صرف بیٹا نہیں بلکہ ہماری بنیادی غلطی یہ ہے، ہم صرف اولاد مانگتے، نیک نہیں مانگتے۔ تو اس لیے اولاد بھی ہو اور نیک بھی ہو، اور جب اولاد ہو جائے تو زندگی بھر ان کے نیک بننے کی کوشش بھی کرنا اور دعا بھی کرنا۔ اگر وہ ستائے بھی پھر بھی ان کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ خدا کے ہاں قبولیت کی گھڑی ہے، آپ کی دعا کی برکت سے ان کی بگڑی بن جائے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری بات سن رہی ہیں، اولاد ستائے تو کبھی ان کو بد دعا نہ دینا، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری بد دعا اثر کر جائے اور پھر زندگی میں وہ بد دعا دیکھیں اور پھر ساری عمر تمہیں اس کا پچھتاوا رہے۔ مر جا، دفع ہو جا، پھر جب جوانی میں جنازہ اٹھتا ہے پھر اپنے حواس کھو بیٹھتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اولاد کو بد دعا نہ دے، ان کے لیے دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں اور کوشش بھی کریں ان کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، اولاد مانگو تو کون سی مانگو؟ بولو بولو، ہم تو کہتے یا اللہ پیسے والے ہوں، پیسے والے کھیڑ دے، پھر ہماری سوچ تو یہیں پہ کھڑی ہے، یہاں سے ہی نہیں ہم نکلے ساری عمر۔ فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے الہ العالمین نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ بولو بھی بولو، سبق یاد کر لو۔ ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، کملی والے پیغمبر میرے لیے بھی اولاد ہونی چاہیے، چلو بیٹا نہ صحیح بیٹی ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ اولاد کا خزانہ میں محمد کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے پاس ہے صلی اللہ۔ حضور کا نام آئے تو کیا کہنا بھائی؟ یہ جو ہمارے سال کے مہمان ہیں بولیں بھئی آپ بے زبان نہ ہوں، ورنہ میرا سارا زور اسی پہ لگے گا، یہیں سے آپ پکڑے جائیں گے۔ تو حضور کا نام آئے تو کیا کہنا بھائی؟ میں نے آپ کی چاہت پہ نماز کھڑی نہیں کرنی، جو ٹائم دیا انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی پر۔ حضور کا نام آئے تو کیا کہنا بھائی؟ حضور فرماتے ہیں اولاد کا خزانہ میرے پاس نہیں، کس کے پاس ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ دینے پہ آ جائے، یا مائک نیچے رکھتے ہیں، دینے پہ آ جائے دشمنوں کو درجنوں کے حساب سے عطا کر دے، اور نہ دینے پہ آئے تو اپنے نبی کو نہ دے، دینے پہ آ جائے تو سب کو دے، نہ دے اپنے ولی کو نہ دے۔ دعائیں بھی مانگتے رہے ہیں لیکن اولاد پھر نہ ہوئی۔ اللہ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اولاد کا خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ دینے پہ آ جائے عطا کر دے، نہ دینے پہ آئے ساری دنیا کے ڈاکٹر حکیم طبیب زور لگا لے، اللہ فرماتے ہیں اولاد کا خزانہ میرے پاس ہے، جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں عطا کرتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہوں پھر میں بانجھ بنا دیتا ہوں، اور جسے میں اولاد عطا نہ کروں اللہ فرماتے ہیں پھر ساری کائنات مل کر اس کو اولاد نہیں دے سکتی۔ تو اولاد کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے حلم والے حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ بیٹا حوصلے والا، بیٹا ہوتا ہی وہ ہے جو حوصلے والا ہو۔ آج کل کی اولادیں بڑی بے حوصلہ ہیں، ذرا سی بات ہو جائے وہ جانا آپ کے میرے دوستوں کے سامنے میری انسلٹ کر دی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے 1000 دوست ہوں تمہارے ابا کی جوتی کے اوپر قربان ہے، باپ کے مقابلے میں دوستوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو اتنا نالائق ہے، دوستوں کو ترجیح دیتا پھرتا ہے اور ابا سے کہتا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے میری توہین کر دی ہے۔ بیٹا تو ہوتا ہی وہ ہے جو فرما بردار ہو، ہوتا ہی وہ ہے جو حوصلے والا ہو۔ یہ سیکھیں یہ آداب۔
یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. اقبال کیا کہتا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. وہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر ہے، ابراہیم کی نظر کا فیض ہے. یہ اماں ہاجرہ کا جو مکتب ہے، ماں کی گود، یہ تربیت گاہ ہے اولاد کے لیے. یہ پتہ نہیں اس کا فیض ہے. مائیں جب نیک ہوں گی، نماز پڑھیں گی، دیندار ہوں گی، اس کا اثر اولاد پہ پڑے گا. اور ماں جب وہی کسی فحشہ کا روپ دھارے گی، ماں جب وہی کسی ایکٹر کا، ایکٹریس کا روپ دھارے گی، آپ اس سے اور اس کی اولاد سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ وقت کا کل کو ولی بنے گا، کل کو ایک معاشرے کا اچھا انسان بنے گا، نیک انسان بنے گا. ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ ہے، یہ پہلی تربیت گاہ ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیسی تربیت گاہ فراہم کی ہے. یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. میرے محترم سامعین، سارا اولاد، سارا قصور اولاد کا نہیں، کچھ ہمارا اپنا بھی ہے. ہم اپنے اوپر بھی نظر کریں. سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے، بڑا نافرمان ہے. فاروق اعظم نے درہ اٹھایا سمجھانے کے لیے. اس نے کہا جی سارے حقوق والدین کے کو ہمارا بھی ہے. فرمایا تمہارے بھی ہیں. تمہارا اچھا نام رکھتا، اچھی ماں ہوتی، اچھی تربیت ہوتی ہے. انہوں نے کہا میرے باپ نے تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے پھر میں اسے کیا ماروں، قصور تو تیرا اپنا ہے، آپ نے ان کی تربیت بھی نہیں کی. میرے محترم سامعین، آج ہم خود تو مسجد میں آتے، اولادیں کہاں ہیں؟ جنت میں جب جنتی جائیں گے سوال پہلا زبان کے اوپر ہوگا، ہماری اولادیں کہاں ہیں؟ اس وقت بتایا جائے گا جن کو نیک بنایا، نمازی بنایا، وہ تو آ گئی جنت میں، اور جن کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کی طرف دھکیل کے آگے وہ چلے گئے وہاں پر. آج ہمیں ان کی معاش کی فکر ہے، مستقبل کی فکر ہے، رشتے ناتوں کی فکر ہے. بحیثیت باپ ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں ان کی آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے. آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے. یہ سوچ بھی نہیں ہماری. تو ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ نیک اور صالح بیٹا مل گیا. فرمایا یہ حلم والا، حوصلے والا ہے، صبر والا ہے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی صبر عطا فرمائے. منہ کھول کے کہتے ابا جی آپ نے کیا بنایا ہے؟ ابا جی آپ نے تو کچھ بنایا ہی نہیں ہے. تایا جان نے یہ بنا دیا، فلاں رشتہ دار نے یہ بنا دیا، میرے دوست کے باپ نے یہ بنا دیا. تیرے باپ نے تجھے اچھا شہری بنا دیا، یہ تھوڑا احسان ہے؟ تجھے جنا ہے اور تیری پرورش کی ہے، اور یہ جو ان کے بال سفید ہو گئے یہ دھوپ میں نہیں ہو گئے، تیری پرورش کرتے ہوئے ہو گئے، تیری خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے ہو گئے. آج خدمت کا وقت آیا، آج تو بکواس کرتا ہے کہ ابا جی آپ نے بنایا کیا ہمارے لیے؟ اللہ اکبر. تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے فرمایا خلیل ہم آپ کو صبر والا، حوصلے والا، حلم والا بیٹا عطا کرتے. سبحان اللہ.